الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ ان دنوں میں آپ حضرات کو اسلامی احکامات کے فلسفے سمجھا رہا ہوں، اس تاکید کے ساتھ یہ فلسفے صرف دل کی تسکین کے لیے ہیں اور یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے جو عبادات تجویز کی ہیں وہ بے معنی رسمیں نہیں بلکہ ان کے اندر دینی دنیاوی مفادات ہیں، ورنہ ان مفادات کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ ثواب صرف اور صرف اللہ کی رضا سمجھ کر کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ بعض نمازوں میں 2 رکعتیں ہیں، بعض میں 4 ہیں اور بعض میں 3 ہیں، ان کے اندر کیا اسرار ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ ابتدا میں سب نمازیں ہی 2 رکعتیں تھیں، اور یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب 11ویں سال نبوت میں نماز فرض ہوئی۔ اس وقت نماز فرض ہوئی تو 2 رکعتیں ہی رکھی گئی تھی، ورنہ بالکل ابتدائی اسلام میں تو نماز فرض ہی نہیں تھی، البتہ صرف 2 رکعتیں صبح 2 رکعتیں شام، اور وہ اپنی خوشی سے پڑھی جاتی تھی۔ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا کر گئے تھے کہ اس طرح اپنے پروردگار کی عبادت کریں۔ آپ کو وضو کا طریقہ بھی بتایا تھا اور 2 رکعتیں ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی بھی تھیں، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تنہا، کبھی علی کو ساتھ لے کر گھر میں یا کسی پہاڑ کے آس پاس یا کہیں کسی صحابی کو ساتھ لے کر یا دار ارقم میں وہ صرف 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اگر موقع ملتا، اور وہ بھی سارے صحابی نہیں، بعض کبھی پڑھتے کبھی نہ پڑھ پاتے، یعنی فرض نہیں تھے۔ 11 سال نبوت میں جب معراج کی رات حضور گئے تو اس وقت 5 نمازیں جو 50 سے کم ہوئیں آہستہ آہستہ وہ فرض کی گئی، اور وہ سب 2 رکعتیں تھیں، البتہ بعد میں بعض رکعتوں میں اضافہ کیا گیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ارشاد ہوتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اب جو اضافہ کیا گیا تو 2 کا بعض میں کر دیا گیا، اور بعض 3 رہنے دی گئیں، بعض 3 کر دی گئیں، بعض 2 ہی رہنے دی گئیں۔ البتہ مسافر کو وہ پرانی سفر معراج کی یادگار میں وہ جو 2 زائد تھیں ان کی رعایت دی جاتی ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کل سن چکے۔ البتہ ایک سوال کا جواب دینا میرے ذہن میں تھا، باقی رہ گیا، کہ کوئی کہنے والا آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے اور پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ جناب یہ جو 2 کا اضافہ کیا گیا تو ان میں قرات لازم نہیں رکھی گئی، یعنی صرف الحمد شریف پڑھ کر ہی ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 جو بڑھائی گئیں تو پھر پوری بڑھائی جاتی۔ تو بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں، اس نے اضافہ بھی کیا تو ہلکا پھلکا اضافہ کیا تاکہ بندوں پر زیادہ گراں نہ گزرے۔ جو پروردگار اپنے بندوں کی اتنی آسائش کا خیال کرتا ہے، ان بندوں سے زیادہ کون بے وفا ہو سکتا ہے کہ جو اس کا کچھ خیال ہی نہ کریں۔
یعنی 2 پوری رکعتیں نہیں دی گئیں مکمل با قرات، بلکہ صرف الحمد شریف سے ہی گزارا کر دیا جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو الحمد شریف بھی واجب نہیں رکھا گیا۔ پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف بھی واجب نہیں رکھا گیا۔ اگر کوئی مجبور و معذور ہو یا جلدی میں ہو تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر بھی رکعت ختم کر سکتا ہے، یعنی الحمد شریف پورا نہ پڑھے، اس میں بھی گنجائش رکھی گئی، لیکن عام طور پر رواجن اور اچھا یہی ہے کہ الحمد شریف ہی پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، قبلہ حضرت فقی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آخری ایام میں ان سے تھوڑی سی دیر بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، مگر عالم ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا ہم تو تھوڑا سا زکام ہو جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب کسی کا کمر کا مورا ہلا ہوا ہو، یا جس طرح میری حالت ہے ان دنوں، گھٹنے درد بہت زیادہ کرتے ہوں شدید، کہ وہ سنبھالتے نہ ہوں بندے کو، اور وہ تھوڑی سی رکعت کے بعد کی تلاوت کے بعد نیچے جانا چاہتا ہوں، تو ایسے ایام میں وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کئی مرتبہ جلدی سے نیچے چلے جاتے تھے کہ ان سے الحمد شریف جتنا عرصہ بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، نماز کھڑے ہو کر ہی فرض پڑھتے تھے، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ کر نیچے چلے جاتے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں امراض تھا اور مجھے مسئلے کا پتہ بھی تھا، آپ جیسوں کو تو یہ مسئلہ بتانا بھی نہیں چاہیے ویسے، لیکن کیا کیا جائے، دین کے مسائل سمجھانے اچھے ہیں اور ضروری ہیں، مگر یہ آپ کی عوام کی بد نصیبی ہوتی ہے کہ رخصت والی بات تو یاد کر لیتے ہیں لیکن دوسری بات کو یاد نہیں کرتے، کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا، بعض اوقات بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے تھے، لیکن یہ احساس تھا کہ فرض جو ہیں وہ بیٹھ کر نہیں پڑھے جا سکتے، نفلوں میں اجازت ہے تو فرض کھڑے ہو کر پڑھتے تھے پھر بھی، اور جلدی پھر نیچے چلے جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بندہ یا گاڑی نکلنے والی، گاڑی چھوٹنے والی ہے تو مسائل معلوم ہونے چاہیے، یا جماعت ہو رہی ہے، اب جماعت میں ہو جائے گی، آپ باہر نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں آگے نماز کھڑی ہوگی، 2 رکعتی نماز ہے یا کوئی اور 4 رکعتی نماز ہے، تو آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو یہ سنتوں کی بات نہیں کر رہا، ان میں یہ بات بھی نہیں ہے، ویسے ان میں 4 رکعتوں میں پورا پڑھا جاتا ہے، یہ فرضوں کی بات ہو رہی ہے، جو فرض ہیں کہ ان میں پچھلی 2 رکعتوں میں کم اضافہ کیا گیا تاکہ ہلکا پھلکا اضافہ ہو۔ میں آپ کو ایک آسان مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ مثالے سے ہی بات بنتی ہے، صحیح سمجھ تو پھر آپ لوگوں کو آتی ہے۔ مثلا اس بندے کو آپ 2 من اٹھوا دیتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اٹھا لوں گا، کوئی بات نہیں، میں بوجھ اٹھاتا رہتا ہوں، تھوڑے سے آپ اور پڑے ہیں چارہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ اور بھی رکھ دیں تو میں اٹھا لے جاؤں گا۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ ہمدردی ہے اور آپ نے اسے کوئی انتقام نہیں لینا تو آپ یوں نہیں کریں گے کہ 2 من اور اوپر رکھ دیں، بلکہ آپ یہ 10 سے 20 سے زیادہ اوپر رکھیں گے، نہیں بھائی، یہ تو زیادتی ہوگی نا کہ وہ کہا کہ میں نے 2 من اٹھا لیے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تو آپ اور بھی کچھ رکھ دیں، تو کچھ رکھ دیں نہ کہ پورا 2 من اور رکھ دیں۔ تو اضافہ جب کیا جاتا ہے تو تھوڑا سا کیا جاتا ہے۔ اور میں مثال سپلی جب لیتے ہیں، سپلی لیتے ہو کہ دیکھو سپلی کس کو کہتے ہیں، ہاسٹل میں پڑھے نہیں نا، ہاسٹل میں سپلی کہتے ہیں، امتحان سپلی ہوتے ہیں نا وہاں، تو ہاسٹل میں جب کھانا کھاتے ہیں نا تو اگر وہ سالن ختم ہو جائے تو کہتے یار کچھ سپلی لا دو، تو بہرا جس کو اگر راضی رکھیں تو وہ تھوڑا سا اور سالن بھی لا دیتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا سالن پہلے جتنا برابر نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے،
چلو وہاں نہیں صحیح، یہاں چنوں والوں کے پاس تو آپ سپلی کبھی لے ہی لیتے ہوں گے، تو میں آپ کو کس کس طریقے سے سمجھاؤں؟ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کیا تو سپلی اضافہ کیا کہ تھوڑا سا 2 رکعتیں اور رکھ کر دیں، لیکن وہ ہلکی پھلکی رکعتیں رکھی کہ قرات کی رعایت کر دی گئی، اور قرات کی رعایت بڑی رعایت ہے۔ کلام شریف کی تو 7 آیت نہیں ہیں، اور آگے قرات آپ 100 آیت بھی کر سکتے تھے، تو سب چھوڑ دیں۔ تو یہ اس میں راز تھا۔ اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ جناب یہ نماز کے لیے وضو کیوں رکھا گیا، یہ وضو نہ ہوتا نا تو بڑا مزہ ہوتا، کیونکہ گرمی میں گرم پانی اور سردی میں سرد پانی بندے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو یہ ظاہر بھی لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ یہ بندے کو تکلیف دیتا ہے، اصل میں یہ بڑی راحت پہنچاتا ہے۔ یہ تو آپ جان چکے کہ نماز جو ہے وہ پڑھنے سے بندے کی اندر کی صفائی اور تزکیہ ہوتا ہے، اندر کی پاکیزگی ہے، روح کی پاکیزگی، بندگی جو ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اندر کی خوشی، اندر کی راحت، اندر کی پاکیزگی اور اس کی صفائی اور تزکیہ کا باہر کے تزکیے اور صفائی سے گہرا تعلق ہے۔ میں آپ اس کو مثال دے دیتا ہوں کہ روزے رکھنے کے بعد جب یہ عید پڑھتے ہیں، اگر آپ عید بغیر نہائے ہی پڑھ لیں تو عید تو ہو جائے گی، لیکن کوئی مزہ نہیں آئے گا، ہے کہ کپڑے تو نئے پہن لیے ہیں لیکن جسم جو ہے وہ آسودہ نہیں ہے۔ تو نماز اندر کی پاکیزگی ہے، وضو ظاہر کی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جائے، ظاہر بھی ستھرا اور صاف ہو جائے، تاکہ اندر اور باہر میں یکسانیت پیدا ہو جائے۔ اور یہ محتاج بیان نہیں کہ ظاہر کا اثر اندر پر پڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ اندر پر ظاہر کا اثر نہیں پڑتا۔ یہ اگر ظاہر کا اثر اندر پر نہیں پڑتا تو تب دیکھ کے مریض کو مری کیوں بھیجتے ہیں، کشمیر کیوں بھیجتے ہیں، اور سستی کاہلی کے مریض کو صبح واک کا کیوں حکم دیتے ہیں، شوگر والے کو واک کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ معلوم ہوا واک کرنے سے، باہر گھومنے سے فضا اچھی ہو، ماحول اچھا ہو، خوشبودار درخت ہوں، پھل پھول ہوں، دائیں بائیں سبزہ ہو، تو اس کے اثرات بندے کے اندر جاتے ہیں۔ تو جب ظاہری فضا باطنی فضا پر اثر انداز ہوتی ہے تو ظاہری پاکیزگی بھی باطنی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ روح تمہاری ہم نماز سے پاک کریں گے، اور اپنے جسم کی ظاہری میل کچیل صفائی جو ہے یہ تم وضو کے ذریعے کر لو، اس لیے وضو رکھا گیا۔ پھر وضو میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 اعضاء زیادہ تر دھوئے جاتے ہیں، یا ہاتھ یہ 1 عضو ہو گیا، یا پاؤں 2 عضو ہو گئے، یا چہرہ یہ 3 عضو ہو گیا، یا چوتھا سر کا مسا، وہ گن لو، اس میں شامل 4 ہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اس لیے میں نے آج اس نے مناسبت سے وہ آیات پڑھی جن میں نماز کے ساتھ تیمم کرنے کا اور وضو کرنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ دوسری آیت جو پڑھی دوسری رکعت میں فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، یہ ایک ہو گیا عضو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو،
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ چاروں فرض جو ہیں وضو کے وہ قرآن کریم میں ذکر کر دیے گئے۔ تو یہ چار عضو کی کیوں رکھے گئے؟ اگر تھوڑا سا پانی جسم پر بھی پھیر لیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر جسم پر بھی پھیر لیا جائے اور بندہ کو غسل کر کے ساتھ وضو کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس ہمت ہے تو وہ غسل ہی کر لیے کرے وضو کے لیے، لیکن یہ بار بار سارے کپڑے اتارنا، نہانا، چونکہ بہت زیادہ مشکل کام تھا، اس کو تو نہ رکھا گیا لازم، البتہ وضو کو فرض کیا گیا اور ان چار اعضاء کو فرض کیا گیا، اور وہ اس لیے فرض کیا گیا کہ یہ چار اعضاء جو ہیں یہ سب سے پہلی مرتبہ بھی اللہ کی نافرمانی میں کام آئے تھے، اور اب بھی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ چاروں عضو جو ہیں یہ اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ پہلی لغت سے مراد کون سی ہے؟ بابا آدم علیہ السلام کی، جو شیطان نے جھوٹی قسمیں اللہ کی اٹھا کر ان کو مائل کیا، اماں حوا کو مائل کیا کہ یہ ممنوع درخت کا پھل کھا لو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے احتیاط نہیں روکا ہے کہ تم ہمیشہ ہی کہیں جنت میں نہ رہ جاؤ فرشتوں کی طرح۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں، میں تو خیر خواہ ہوں، پہلے غلطی کر بیٹھا ہوں، آپ کی وجہ سے مردود ہو گیا، اب آپ کی کچھ خدمت کر کے تلافی معافات کرنا چاہتا ہوں۔ قسم اٹھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو آدم علیہ السلام اس کی قسم وغیرہ کی وجہ سے، اماں حوا کے کچھ اصرار سے آپ چلے اور آپ نے جا کر اس کو کھایا۔ اس میں چار اعضاء کام میں آئے۔ دماغ نے سوچا کہ چلو کوئی حرج نہیں، یہ قسم اٹھا رہا ہے اور اللہ قسم اٹھائی، جھوٹی نہیں اٹھائی جا سکتی، تو شاید یہ مکروہ تنزیہی رکھا گیا ہو، ممنوع تنزیہی ہو۔ تو پہلے دماغ نے سوچا، پھر پاؤں اس طرف چلے، ہاتھوں نے اس کو توڑا اور منہ نے اس کو کھایا۔ تو یہ چار عضو اس میں صرف ہوئے۔ اور اب بھی جب کوئی گناہ کیا جائے گا تو پہلے خیال آتا ہے، پھر بندہ ادھر جاتا ہے، ناجائز جو بھی کام ہو، چوری ہو، یاری ہو، کوئی بھی ہو، ہاتھ بھی لگتے ہیں، پاؤں بھی ادھر لے جاتے ہیں، اور بندہ باتیں بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور اتر لگے ہوئے ہیں تو خوشبو بھی سونگھتا ہے، اور یہ اعضاء جو ہیں اور کان سے اس کی سنتا بھی ہے وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ استعمال کام میں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کے یہ جو چار اعضاء خصوصی طور پر گناہ میں پیش ہوتے ہیں، ان چاروں کو دھویا جائے، تاکہ ان کے ظاہر دھونے کے اثرات اللہ کی فرما برداری پر پھر دھونا ہے نا، اصل تو اس کی فرما برداری رنگ دکھا رہی ہے، تو اس ظاہری دھونے کا باطن کے دھونے پر اثر پڑے اور اندر سے بھی پاکیزگی حاصل ہو، ظاہری پاکیزگی بھی حاصل ہو۔ تو اس لیے یہ چار جو تھے نا اعضاء وہ دھوئے جاتے ہیں۔ اور چونکہ سر کا دھونا بار بار، چونکہ بال ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کا کرم ہوا کہ بال سر کے، اور سر یہ ایسا ہے ٹھنڈک کو زیادہ محسوس کرتا ہے، گرمی کو زیادہ محسوس کرتا ہے، تو سر کا دھونا فرض نہ کیا گیا، مسح کا رکھ دیا گیا۔ ظاہر اگر آپ کو سر بھی دھونا پڑتا سردی میں خاص طور پر، اور ٹھٹھرتے ہوئے آتے تو دقت ہوتی اپنے اللہ کے بندوں کو۔ اللہ نے آسانی کر دی کہ اس پر سے ہاتھ گیلے کر کے نہ پھیر لو۔
اور چونکہ ہاتھ پھیرنے میں یہ کان شان وغیرہ بھی ہیں، اس میں بندہ سنتا بھی ہے تو گناہ کا کچھ دخل ہوتا ہے۔ اگر اس کو فرض نہ کیا گیا لیکن سنت اور مستحب یہ مسئلے بھی رکھ دیے گئے تاکہ کانوں کے اوپر وغیرہ اور یہ حصے پر بھی ہاتھ پھیر جائے، کیونکہ ایک حوالے سے یہ سر کا ہی اوپر والا حصہ ساری ہے، تقریباً اس سارے کے اندر ہی دماغ ہے، تو یہ اس طریقے سے کہ اندر باریک باریک راز ہے۔ سو ان رازوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلو چلتے چلتے یہ اس کے ساتھ ملحق ہے، یہ میں بات بتا دوں، غالباً بتائی بھی ہے کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے اور وضو ٹوٹنے سے استنجا نہیں کرنا پڑتا، حالانکہ جہاں سے گندی ہوا نکلتی ہے ایک تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو بندے کو استنجا کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ وضو کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تو پلیدی کے اثرات وہاں سے خارج ہوئے، تو یہ نہیں رکھا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ جو وضو ہے وہ اس ہوا کے اخراج سے یا پیشاب اور پخانے کے اخراج سے نہیں لازم ہوا صرف، بلکہ اس لیے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو نہ پیشاب کی ضرورت پیش آتی تھی، نہ قضائے حاجت رفع حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور نہ آپ اس کو چونکہ کھاتے ہی نہیں تھے وہ دنیا والا پھل، اس وجہ سے قضائے حاجت کی عادت اور ہوا وغیرہ بھی نہیں پیش آتی تھی، ری خارج نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وضو ابتدا میں اسی رکھا گیا کہ وہ جو کھایا گیا تھا نا پھل، وہ جنت میں رہنے دینے کے قابل نہیں چھوڑتا، کہ جنت پاک جگہ ہے، وہاں پلیدی پھیلائی جائے تو یہ ادب کے خلاف ہے، وہ دنیا کی شے ہے، اور اس پھل کے کھانے کے ساتھ آپ کو پیٹ میں وہ حاجت پیدا ہونی تھی اور ہوا کا بھی خراج ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر وضو رکھا، وہ گناہ کے اندر جو اعضاء شامل ہوتے ہیں ان کو دھونے کے لیے۔ تو اس کی ضرورت تو بعد پڑتی ہے نا، ہوا وغیرہ ہے یا کچھ ہے، اصل تو گناہ کا خیال آیا اور پاؤں لے کر گئے اور ہاتھوں سے توڑا اور منہ سے کھایا، تو یہ چار جو اعضاء تھے نا یہ دخل ہے، تو اب ان کو دھونے کا حکم ہے کہ جب وضو کرو تو ان کو دھو، کیونکہ انہی نے گناہ کا خیال کیا تھا اور انہی کے ذریعے گناہ سرزد ہوا تھا، اور اب بھی انہی سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ اس کی تو ضرورت بعد کی ضرورت ہے نا، جو وہ یہ گناہ کرے گا تو اس کو وہ ضرورت پیش آئے گی، تو اب بھی وضو کیوں پیش آتا ہے کہ وہ جو ہم سے ہمارے بابا جی سے لغزش ہوئی تھی نا، اس لغزش کی وجہ سے جو ان پر واردات ہوئی، جو کیفیتیں آئیں، وہ ہم چونکہ دن رات کھاتے ہیں وہی دانے، تو ہم پر وہ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں جن میں ہوا بھی ہے، پیشاب بھی ہے اور لیٹرین جانے کی حاجت بھی ہے، تو اس وجہ سے ان کے اظہار کے وقت، ان کے ظہور کے وقت دوبارہ اس کو وضو کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھو لو اور اس گناہ کے اثرات کو ظاہری طور پر مٹا لو۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، رہ گیا جی کہ اگر اس گندم دانے کھانے کے اظہار کے نتیجے میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اس پر وضو ہے، تو پھر سونے سے وضو کیوں ہوتا ہے؟ سونے سے وضو لازم کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ اس لیے کہ بنیادی طور پر سونے سے وضو نہیں لازم ہوتا، وہ وضو اس لیے سونے سے لازم ہوتا ہے کہ شاید سونے کی حالت میں بندہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور شاید اس دانے کا اظہار کہیں نہ کہیں ہو گیا ہو، وہ دانے کھانے کا، آٹا یا روٹی کھانے کا اظہار نہ ہو گیا ہو، مطلب کیا کہ ہوا نہ نکل گئی ہو اور اس کو غفلت کی وجہ سے پتہ نہ چلا ہو، تو اس مشکوک ہو جانے کی وجہ سے نیند کے بعد وضو کیا جاتا ہے کہ نہ جانے اس لغزش کا اس کے وجود سے، اس مسلمان کے وجود سے اظہار ہوا ہو، اس لیے ہمارا نیند سے وضو ٹوٹتا ہے اور نبیوں کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
کیوں کہ ہم نیند میں غافل ہو جاتے ہیں اور نبی نیند میں غافل نہیں ہوتے، اس لیے ان کا نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ دوسری ضروریات پیشاب وغیرہ کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مزہ آ گیا؟ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔